بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ آج سوال یہ ہے کہ مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں کہ لوگ کہتے ہیں مسجد کی جگہ تنگ کر لی جائے لیکن گلی کو تنگ نہ کیا جائے، یہ شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو بات مشہور ہے نا عوام کے اندر کہ مسجد کی زمین کو تھوڑا تنگ کر دیا جائے اور گلی کو تنگ نہ کیا جائے بلکہ گلی کو مزید وسیع کر دیا جائے، اور مسجد کی زمین بھی اگر ملانی پڑ جائے تو اسے بھی ملا لیا جائے، یہ اس بات کی اور اس نظریے کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں، یہ جاہلانہ جملہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، لوگ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر لیتے ہیں جس میں نہ کوئی کتاب ساتھ دیتی ہے نہ کوئی حوالہ ملتا ہے، لوگوں کے اندر یہ مشہور ہوتا ہے۔ حالانکہ شرعی مسئلہ اتنا ہے کہ جو مسجد کی زمین مالک کے زمین جس کی وہ زمین ہے غصب شدہ نہ ہو، اپنی ذاتی ملکیت یا خرید یا کسی کی طرف سے ہدیہ ہبہ کسی نے مسجد کی طرف کے لیے دیا یا اپنی زمین تھی، جب ایک دفعہ مسجد کی زمین اور حدود اس کی حد بندی کر دی گئی ہے نا، وہ قیامت کی صبح تک مسجد ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا کسی کو حق نہیں ہے، حتیٰ کہ اس میں تبدیلی کا حق مالک کو بھی نہیں ہے جس نے وقف کی ہے، جو واقف ہے نا اس سے بھی نہیں تبدیلی کا حق نہیں کہ وہ کہے جی میں پہلے تو میں نے حد بندی کر دی ہے اور اب جو میں ایک کمرہ اپنا بنانا چاہتا ہوں کیونکہ زمین تو میری ہے، میں نے دی ہے، نہ۔ اس کے لیے ائمہ کرام میں دو قول ہیں، ایک تو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، ان کا قول ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جو ہی کہا کہ میں نے اس جگہ کو مسجد کے لیے دیا ہے اور میں نے اس جگہ کو مسجد کے لیے وقف کیا ہے اور مسجد بنا دی ہے، یوں جملے اس نے کہہ دیے، کہتے ہی وہ مسجد شرعی کے حکم میں چلی گئی، اس کی ملکیت سے نکل گئی، یہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ لیکن فتویٰ اس بات پر ہے کہ ایک دفعہ حد بندی بھی کر دی اور اس مالک اور واقف کی اجازت سے با جماعت نماز ہو گئی تو اب اس کی ملکیت سے نکل گئی ہے، اب اس کے تصرفات بھی نہیں چلیں گے، ویسے میں وقف للہ ہو گئی، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، مسجد کے لیے، ایک کار ثواب کے لیے، اور وہ قیامت تک مسجد ہے۔ اس کی حد بندی جو ہو گئی ہے نا، بس اب اس حد بندی میں 1 انچ بھی کوئی بندہ ادھر ادھر استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ بات کہاں سے لوگوں نے بنا لی ہے کہ بھئی مسجد کی حد بندی بھی ہو گئی ہے اور اس حد بندی کے اندر آپ جو ہے نا گلی کا مسئلہ بن گیا ہے، آپ جو گلی کو تھوڑا کھلا کر دیں اور مسجد کو جو ہے نا آپ جو ہے وہ تنگ کر دیں، تھوڑی زمین اس کی گلی میں ملا دیں، تو یہ ہے۔ یہ بالکل ہم نے بھی کئی دفعہ سنا ہے جملہ، ساتھی کہتے ہیں جی گلی کو تنگ نہ کریں مسجد کو تنگ کر دیں، یہ بات جہلانہ جملہ ہے۔ اس سے جن لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی بات ہے اسے اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کتاب ہے کہ مسجد کی زمین سے ملک کے زائل ہونے کا حکم، مسجد کی زمین سے جو مالک ہے اس کی ملکیت کب زائل ہوگی، یعنی وہ اب وہ مسجد میں اس کی ملکیت نہیں چلے گی، ہولڈ بھی نہیں چلے گا اس کا، بس وہ مسجد بن گیا، مسجد کے مصارف میں، مسجد کے مسالے میں، مسلطوں میں استعمال ہوگی۔ اس میں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد کی زمین سے مالک کی ملک صرف نماز کی اجازت پر اسی مسجد میں یا انہی الفاظ کے معنی پر ملک ظاہر ہو جاتی ہے، اور یہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور ان کا قول جو ہے وہ معتبر بھی ہوتا ہے، خصوصاً وقف کے معاملات میں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا قال علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ، یہ عربی حوالہ ہے، جو میں نے اردو پڑھا ہے نا اس کا حوالہ ہے، قال ابو یوسف رحمہ اللہ یزول ملکہ بقولہ جعلتہ مسجدا، اس کی ملک زائل ہو جائے گی مالک کی یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اس جگہ کو مسجد بنا دیا ہے۔ آگے تسلیم عندہ لیس بشرط، یہ حوالہ کر دینا، قبضہ دے دینا قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرط ہی نہیں، کہتے ہی مسجد، لأنہ دلیل بھی دیتے لأنہ اسقاط لملک العبد فیصیر خالصا للہ تعالی بسقوط حق العبد
فصار کالاعتاق، ایسے ہو جائے گا جیسے بندہ کسی اپنے غلام سے کہتا ہے میں نے تجھے آزاد کر دیا، کہتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا۔ البتہ دوسرے ائمہ کرام کے نزدیک فقہ حنفی کے مطابق جو ہے وہ قبضہ بھی ہو جائے، حوالے بھی کر دے، اور ایک دفعہ نماز باجماعت ہو جائے تو وہ مسجد شرعی کے حکم میں ہو گئی ہے، اب جو ہے اس میں اس کو کسی قسم کا تصرف بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی تصرف ہے نا، گلی کھلی کر دو، مسجد تنگ کر دو، اس تصرف کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وما